السلام علیکم، میرے چینل کریئر بوم میں خوش آمدید۔ اگر آپ پاکستان آرمی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے مستقبل کے کریئر کے لیے سب کچھ جاننے کی ضرورت ہے۔ پاک فوج میں کریئر ایک باوقار سنجیدہ انتخاب سمجھا جاتا ہے اور اس میں تنخواہیں، مراعات اور ترقی کے مواقع ہر سطح پر فراہم کیے جاتے ہیں۔ پاکستان فوج میں ملازمت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ امیدوار کی تعلیم، صحت اور عمر کی مخصوص ضروریات پوری ہوں۔ پاک فوج میں تنخواہیں عہدے، تجربے اور خدمات کے مطابق مختلف ہوتی ہیں۔ آرمی کے ابتدائی عہدوں سے لے کر اعلیٰ عہدوں تک تنخواہوں میں فرق ہوتا ہے۔ عام طور پر سپاہی اور لانس نائک کے عہدے پر معمولی تنخواہ ہوتی ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ لیفٹیننٹ اور اس سے اوپر کے عہدے پر افسران کی تنخواہیں نسبتاً زیادہ ہوتی ہیں اور وقتاً فوقتاً مراعات بھی ملتی ہیں۔ ان مراعات میں فری میڈیکل، رہائش، بچوں کی تعلیم اور دیگر فوائد شامل ہوتے ہیں۔ پاک فوج میں ترقی کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ ایک سپاہی سے افسر تک ترقی کی جا سکتی ہے اگر آپ کارکردگی، لیڈرشپ اور فٹنس کے معیار پر پورا اتریں تو۔ پاک فوج میں شمولیت کے لیے جذبہ، فٹنس اور ملکی خدمت کا عزم ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تعلیم میں بہتری لانے پر زور دیا جاتا ہے۔ پاکستان آرمی میں شمولیت کے لیے مختلف طریقے ہیں، جن میں PMA لانگ کورس، SSG کورس اور شارٹ سروس کمیشن جیسے کورسز شامل ہیں۔ PMA لانگ کورس کے بارے میں معلومات۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی PMA کا لانگ کورس ان نوجوانوں کے لیے ہے جو پاک فوج میں بطور کمیشن آفیسر شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اس کورس کا دورانیہ 2 سال ہوتا ہے، جس میں کیڈٹس کو جسمانی، ذہنی اور فوجی تربیت فراہم کی جاتی ہے۔ کامیابی سے اس کورس کو مکمل کرنے والے کیڈٹس کو بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ پاک فوج میں کمیشن دیا جاتا ہے۔ PMA لانگ کورس کے لیے آپ کی تعلیمی قابلیت FA، FSC یا اس کے مساوی ڈگری ہونی چاہیے۔ عمر کی حد 17 سے 22 سال ہے اور صرف غیر شادی شدہ مرد حضرات اپلائی کر سکتے ہیں۔ قد کم از کم 5 فٹ 4 انچ ہونا چاہیے۔ بہترین جسمانی حالت اور PMA کے طے شدہ معیار پر پورا اترنا ضروری ہے۔ PMA لانگ کورس میں داخلے کا عمل ہے۔ آن لائن رجسٹریشن کے بعد سب سے پہلے آپ کا ابتدائی تحریری امتحان لیا جائے گا، جس میں انگریزی، ریاضی اور جنرل نالج شامل ہیں۔ اس کے بعد ISSB ٹیسٹ میں انٹرویو اور نفسیاتی امتحان، جس میں کیڈٹ کی ذہنی اور قائدانہ صلاحیتوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا میڈیکل امتحان لیا جاتا ہے، جس میں PMA کے مقررہ معیار کے مطابق جسمانی صحت کی جانچ کی جاتی ہے۔ حتمی فہرست میرٹ کے مطابق تیار کی جاتی ہے۔ PMA لانگ کورس کے نصاب میں شامل ہے: نمبر 1، فوجی تربیت۔ اس میں ہتھیاروں کا استعمال، جنگی حکمت عملی اور فزیکل ٹریننگ شامل ہوتی ہے۔ نمبر 2، تعلیمی تربیت۔ مختلف فوجی مضامین کے ساتھ جنرل نالج اور قیادت کی تربیت دی جاتی ہے۔ نمبر 3، کردار سازی۔ کیڈٹس کی شخصیت اور قائدانہ خصوصیات کو اجاگر کرنے پر توجہ دی جاتی ہے۔ PMA لانگ کورس میں شامل ہو کر آپ کو ایک بھرپور اور منظم زندگی گزارنے کا موقع ملتا ہے، جس میں ملکی دفاع کا فخر اور اپنے وطن کی خدمت کا موقع شامل ہے۔ SSG پاکستان کے اسپیشل سروسز گروپ کے بارے میں معلومات۔ SSG پاکستان آرمی کا ایک خصوصی دستہ ہے جو خصوصی آپریشنز، انسداد دہشت گردی اور خطرناک حالات میں بچاؤ کی کارروائیوں کے لیے تربیت یافتہ ہے۔ اس گروپ کو پاکستانی کمانڈوز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اسے دنیا کے بہترین اسپیشل فورسز دستوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ SSG کا قیام 1956 میں عمل میں آیا اور اس کا ہیڈ کوارٹر چرات میں واقع ہے۔ اس گروپ کو خاص تربیت دی جاتی ہے، جس میں جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو بڑھانا شامل ہے تاکہ یہ دستہ کسی بھی قسم کے چیلنجز سے نمٹ سکے۔ SSG کے جوانوں کو سخت جسمانی اور ذہنی تربیت سے گزارا جاتا ہے، جس میں جنگلوں، پہاڑوں، صحراؤں اور پانی میں مشقیں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دستہ مختلف اقسام کی مہارتیں حاصل کرتا ہے، جیسا کہ نمبر 1، پیرا ٹراپنگ، یعنی کہ پیراشوٹ کے ذریعے اڑان سے اترنا۔ نمبر 2، اسکوبا ڈائیونگ۔ نمبر 3، ہتھیاروں کا استعمال۔ نمبر 4، مختلف موسمی حالات میں بقا کی تربیت۔ SSG نے پاکستان اور بین الاقوامی سطح پر کئی اہم مشن سر انجام دیے ہیں۔ ان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز، مغویوں کو بازیاب کروانے کی کارروائیاں اور اہم تنصیبات کی حفاظت شامل ہے۔ SSG کے جوان دہشت گردی کے خلاف آپریشنز میں بھی خاص شہرت رکھتے ہیں، جیسا کہ آپریشن راہ راست، آپریشن ضرب عضب اور آپریشن رد الفساد۔ SSG کے مختلف شعبے ہیں، جن میں مختلف مہارتوں کے حامل یونٹس شامل ہیں۔
नंबर 1 कमांडो बटालियन, जिसमें खसूसी हमलों की तरबियत दी जाती है। नंबर 2 एयरबोर्न फोर्स, जिसमें पैराशूट के ज़रिए कार्रवाइयाँ की जाती हैं। नंबर 3 इंसदादे दहशतगर्दी विंग, जिसका मकसद दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना होता है। SSG पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत में अहम किरदार अदा करता है और इनकी सख्त तरबियत और अज़्म उन्हें एक आला दर्जे की फ़ोर्स बनाती है। पाक आर्मी शॉर्ट सर्विस कमीशन के बारे में मालूमात। पाक आर्मी शॉर्ट सर्विस कमीशन एक खसूसी कमीशन है जिसके ज़रिए फ़ौज में महदूद मुद्दत के लिए भर्ती होती है। ये कमीशन ख़ास तौर पर मुख्तलिफ पेशेवराना शोबों जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, IT और एजुकेशन वगैरह के लिए दस्तयाब होता है। इसके तहत मुंतखब शुदा अफराद को मुख्तलिफ कोर्सेज़ और ट्रेनिंग्स फराहम की जाती है और उन्हें मखसूस मुद्दत के लिए आर्मी में खिदमत अंजाम देनी होती है। शॉर्ट सर्विस कमीशन में अफसरान को अमूमन 5 से 7 साल की मुद्दत के लिए भर्ती किया जाता है, जिसे मज़ीद बढ़ाया भी जा सकता है। ये कमीशन ज़्यादातर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IT प्रोफेशनल्स और एजुकेशन स्पेशलिस्ट के लिए होता है। शॉर्ट सर्विस कमीशन में हर शोबे के लिए मखसूस तालीमी काबिलियत दरकार होती है, जैसे कि मेडिकल कोर के लिए MBBS, इंजीनियरिंग के लिए बैचलर्स या मास्टर की डिग्री वगैरह। शॉर्ट सर्विस कमीशन में मुंतखब उम्मीदवारों को इब्तदाई फ़ौजी तरबियत दी जाती है ताकि वो फ़ौजी निज़ाम को समझ सकें और अपने फ़राइज़ बेहतर तरीके से अंजाम दे सकें। शॉर्ट सर्विस कमीशन में मुंतखब होने वाले अफराद को तरक्की के मौक़े भी मिलते हैं और बाज़ औक़ात उनकी मुलाजमत की मुद्दत बढ़ाकर रेगुलर कमीशन भी दिया जा सकता है। इन अफसरान को पाक आर्मी की जानिब से बेहतरीन रिहायशी और मेडिकल सहूलियात फराहम की जाती हैं। अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पाक आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट या करीबी आर्मी रिक्रूटमेंट सेंटर से मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं।